پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک آدمی کو سیر کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ سیر کرنے کے لیے گھر سے نکلا۔ گھر سے نکل کر وہ چلتا رہا، کافی دور علاقوں میں گیا، لیکن کیا ہو گیا کہ اچانک وہ راستہ بھول گیا۔ وہ وہاں پہ چلتا رہا، کبھی پہاڑ آتے، کبھی کوئی صحرائی راستہ آ جاتا، پھر پہاڑ آ جاتے۔ کرتے کرتے کیا ہوا کہ وہ ایک جنگل کے قریب پہنچ گیا۔ جب وہ جنگل کے قریب پہنچا تو اس نے سوچا کہ جنگل کے آس پاس کوئی نہ کوئی آبادی تو ہوگی، کیونکہ جنگل میں لکڑیاں ہوتی ہیں، لوگ وہاں سے لکڑیاں نکالتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ پانی بھی ہوتا ہے، وہاں پر درخت ہوتے ہیں تو پانی بھی ہوگا۔ اس نے سوچا کوئی نہ کوئی تو آبادی ہوگی۔ اس نے کیا کیا کہ جنگل کے جو ساتھ والا جو راستہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ وہ چلتا رہا، جو جنگل کے پیرالل تھا۔ چلتا رہا، کافی آگے نکل گیا، لیکن کوئی آبادی نہیں آئی۔ اس نے ہمت نہیں آ رہی، پھر چلتا رہا، لیکن کیا ہوا کہ آگے جا کے نا راستہ بالکل کلوز ہو گیا، آگے پہاڑ آ گئے۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ واپس جاؤں تو پیچھے تو کوئی راستہ اس کے لیے تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ آلریڈی بھول چکا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں ایک کام کرتا ہوں، جنگل میں داخل ہو جاتا ہوں، شاید آگے کوئی ہو راستہ یا کوئی آبادی ہو۔ وہ داخل ہو گیا جنگل کے اندر۔ جب جنگل میں داخل ہوا تو جنگل بڑا ہی عجیب قسم کا تھا۔ اونچے اونچے لمبے درخت، ایسے لگ رہا تھا بہت کوئی پرانے درخت ہیں نا، ان کی جو شاخیں وہ نیچے لٹک رہی تھی، اور انہوں نے نا پورا جنگل اندھیرا اندھیرا کیا ہوا تھا۔ خیر وہ چلتا رہا جنگل کے اندر کافی، جب وہ کافی آگے نکل گیا نا تو بہت آگے، تو بہت ہی زیادہ ڈیپ ہو گیا نا جنگل۔ اتنا ڈیپ ہو گیا کہ وہ اس کو نا یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اب میں جنگل میں داخل کہاں سے ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں واپس جاتا ہوں جنگل کے جہاں سے انٹر ہوا تھا، لیکن اس کو راستہ بالکل ہی بھول گیا۔ تو اس نے نا بس کہا کہ میں ایک طرف نکل پڑتا ہوں، دیکھتا ہوں جہاں پہ یہ راستہ نکلتا ہے۔ وہ چلا گیا ایک طرف جو ہے نا منہ کر کے، چلتا رہا، لیکن آگے جنگل اور زیادہ ہی ڈیپ ہو گیا۔ اتنا ڈیپ ہو گیا کہ نا راستہ بڑی مشکل سے نظر آ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اچانک اس کو نا کچھ چھوٹی چھوٹی کچھ روشنیاں نظر آنے لگی نا، تو اس نے سوچا کہ شاید کوئی وہاں پہ کوئی آگ جل رہی ہے یا کچھ ہے وہاں پہ نا۔ جیسے وہ قریب پہنچنے لگا تو اس کو لگا کہ روشنیاں جو ہے نا ادھر ادھر اڑ رہی ہیں، کوئی ادھر جا رہی کوئی ادھر جا رہی ہے، تو اس نے سوچا جگنو ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ان روشنیوں کے قریب پہنچا تو وہ جگنو نہیں تھے، عجیب بات ہے وہ تھی تتلیاں، بٹر فلائز۔ تو یہ عجیب بات ہے کیونکہ جو بٹر فلائی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو لائٹ نہیں ہوتی، لائٹ تو جگنو کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ان بٹر فلائز کے ساتھ لائٹ تھی۔ اس نے کہا کہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ ادھر ہی دیکھتا ہوں، اس آس پاس مجھے کیا اب تک کوئی راستہ نکل آئے۔ اتنے میں کیا ہوا، ایک بڑی سی تتلی آئی نا، اور اس کی نا لائٹ بھی کافی زیادہ تھی۔ اس کے ساتھ کچھ تتلیاں اور آ گئیں، وہ ایک طرف جو ہے نا آدمی کے گھومنے لگی نا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آدمی پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ میرے آس پاس کیوں گھوم رہی ہیں۔ پھر اتنے میں جو تتلیاں تھیں ایک طرف جو ہے نا چلنے لگی، اڑنے لگی، یعنی کہ، اور آدمی کو نا راستہ صحیح نظر آ رہا تھا کافی، کیونکہ ان کی لائٹ بہت تھی۔ آدمی بٹر فلائز کے پیچھے چلنے لگا۔ اچھا وہ ایک چیز پہ حیران ہو رہا تھا کہ بٹر فلائز ایسے راستے سے جا رہی تھی جہاں پر راستہ نظر آ رہا تھا، کوئی راستہ تھا، یعنی کہ وہ ایسا نہیں ہو رہا تھا کہ کسی پگڈنڈی پہ سے اڑ رہی ہوں یا کہیں ہوں، وہ ایک راستے پہ اس کو جیسے لے کے جا رہی ہوں۔ آدمی ان تتلیوں کے پیچھے چلتا رہا، چلتے کافی آگے نکل گیا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ اس کو تھکن بھی ہو رہی تھی، پیاس بھی لگ رہی تھی، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں، کیونکہ اس کے پاس نا کھانے پینے کی چیزیں بھی آلموسٹ وہ ہو گئی تھی ختم۔ تو وہ چلتا رہا جی۔ اتنے میں اس نے آگے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا نا چشمہ ہے، وہاں پہ بٹر فلائز رک گئیں۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ جو تتلیاں ہیں نا وہ میری مدد کر رہی ہیں، تو وہ چشمے کے پاس رکا، اس نے پانی پیا۔ پھر اس نے دیکھا آس پاس کچھ نا پھلوں کے درخت بھی تھے، جنگلی پھل تھے، لیکن جیسے ہوتا ہے نا سیب وغیرہ، اس طرح ہی کے وہ درخت تھے، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ جنگلی سیب ہیں، جنگلی پھل ہیں۔ اس نے کافی سارے پھل اتارے اور وہاں پہ کھائے بھی، اور جو ہے نا کچھ اپنے اس میں رکھ لیا، جو اس کے پاس جو نا تھیلا سا تھا۔ تو پھر وہ نا کیا ہوا کہ پھر چلتا رہا تتلیوں کے پیچھے، چلتا رہا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ اچانک سامنے سے نا جنگل کے درمیان اس میں سے ایک بہت بڑا میدان آ گیا۔
اس میدان میں وہ انٹر ہوا تو وہاں پہ نا، کیونکہ جنگل میں تو اندھیرا تھا اور وہاں میدان میں روشنی، وہ اس میدان کے چاروں طرف جنگل ہی جنگل تھا، یعنی کہ ہر طرف جنگل تھا اور جو ہے نا ایک میدان درمیان میں۔ بندہ بڑا خوش ہوا، تو وہ اس میدان میں انٹر ہو گیا، اور میدان کے درمیان میں ایک بہت بڑی جھیل تھی۔ اس جھیل کے اوپر پیارے پیارے جو پرندے اڑ رہے تھے، اور آس پاس نا مرغابی اور اس طرح کے پرندے بیٹھے ہوئے بھی تھے، کوئی پانی پی رہے تھے۔ تو وہ بندہ بھی نا جھیل کے قریب جانے لگا، اس نے کہا یہاں پہ بیٹھ کے میں تھوڑا سا ریسٹ کر لیتا ہوں۔ جھیل کے قریب جا کے وہ بیٹھ گیا۔ اچھا، جھیل کا پانی اتنا صاف تھا کہ نیچے سے جو پتھر تھے وہ بھی نظر آ رہے تھے۔ تو یہ جگہ اس کو بہت اچھی لگی نا، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو نا نیند آ گئی۔ تو جب نیند آ گئی تو وہ سو گیا۔ تو جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھ رہا ہے کہ رات کا ٹائم ہو گیا اور اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ تو چاند میں نا وہ جگہ اور زیادہ پیاری لگنے لگی۔ جھیل کی جو روشنی تھی بہت عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ اب بندے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں، کہ ادھر سے نکلوں یا یہیں پر بیٹھوں۔ تو جب اس نے جنگل کی طرف دیکھا، کیونکہ آس پاس تو جنگل تھا، تو وہاں پہ نا عجیب عجیب اس کو نا جس طرح کوئی لائٹیں ہوتی ہیں یا کچھ عجیب عجیب چیزیں نظر آ رہی تھیں، وہ کافی ڈر سا گیا۔ تو خیر وہ ادھر ہی لیٹ گیا نا، جھیل کے کنارے جہاں پہ لیٹا ہوا تھا، لیٹ کے وہ سو گیا۔ اتنے میں صبح جاگا تو پھر وہی اسی طرح پرندے، روشنی اور خوبصورت چیزیں آس پاس، اس طرح نا پھول وغیرہ۔ خیر وہ دن کو وہیں پہ رہا، اور اس نے نا کہا کہ اب میں کام کرتا ہوں، میں یہاں سے نکلتا ہوں۔ لیکن اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جاؤں کیسے، کیونکہ وہ تتلیاں تو تھیں نہیں وہاں پر۔ تو اس نے کہا کہ میں کام کرتا ہوں، بس آگے کی طرف چلتا ہوں۔ تو وہ چلتا رہا، چل کے وہ آگے کی طرف چلتا رہا۔ کافی دیر کے بعد جب وہ جنگل کے پاس پہنچا، پہلے تو وہاں پہ وہ ڈر کے نا رک گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا جنگل میں داخل نہیں ہوتا، میں کام کرتا ہوں، یہیں پہ بیٹھا رہتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں کب تک یہاں پہ بیٹھا رہوں گا۔ تو وہ جیسے ہی جنگل کے قریب پہنچ گیا، یعنی کہ جو انٹرنس تھی اس کی، تو وہاں پہ نا ایک دم سے وہ تتلیاں پھر سے آ گئیں۔ وہ بندہ بہت خوش ہوا تو وہ جو ہے نا تتلیاں اڑنے لگی آگے کی طرف، اور بندہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ چلتے پھر جنگل کے اندر، پھر وہی گہرا جنگل، اور اب بندہ کہہ رہا کہ پتہ نہیں یہ تتلیاں مجھے کدھر لے کے جا رہی ہیں۔ خیر کافی چلتے پھر جو ہے نا درمیان میں ایک ندی آ گئی، جنگل کے ساتھ بیسیکلی وہ بہہ رہی تھی۔ بندہ اس کے ساتھ چل رہا تھا، وہاں پہ تھوڑی تھوڑی لائٹ بھی تھی، اور وہاں پہ ایک راستہ بھی تھا، تتلیاں اس کے آگے آگے اڑ رہی تھیں۔ خیر اب بندے کو تتلیوں کی لائٹ کی تو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس جگہ پہ نا روشنی تھی۔ وہ چلتا رہا راستے میں، اس کو امید تھی کہ یہاں پہ شاید کوئی آبادی ہو، لیکن پھر آگے جا کے وہی سین، آگے ایک بہت بڑی آبشار آ گئی، اس آبشار سے وہ پانی آ رہا تھا، اور آگے سے پھر وہ گھنا اور گہرا جنگل۔ بندہ پھر جنگل میں داخل ہو گیا، اب تتلیوں کی روشنی کا اس کو فائدہ ہونے لگا، تو پھر کافی دیر وہ چلتا رہا۔ اتنے میں چلنے کے بعد تقریباً ایک دن وہ مزید چلتا رہا نا وہاں پہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ جیسے ایک دن کے بعد کیا ہوا کہ آگے سے پھر دوبارہ ہی جس طرح وہ میدان آیا تھا نا، ایسے ہی اس کو جو ہے نا روشنی سی نظر آئی۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ آگے پھر کوئی روشن چیز ہے، کیونکہ جنگل تو بہت اندھیرے والی جگہ تھی۔ وہ پھر جو ہے نا وہاں سے جیسے ہی وہ آگے جنگل سے اس میدان میں انٹر ہوا، تو اس نے دیکھا وہاں پہ پرانے کچھ مکان بھی تھے۔ وہ خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ ضرور اب میں آبادی میں داخل ہو گیا ہوں، ضرور یہاں پر نا کوئی لوگ ہوں گے۔ تو وہ آبادی کے علاقے میں داخل ہو گیا، لیکن اس نے دیکھا مکان بہت پرانے تھے، جیسے ہزاروں سال کے ہونا۔ اس کو نہیں لگا کہ یہاں پہ کوئی آبادی ہوگی، تو وہ ان کے ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑے سے مکان تھے، مکانوں کے ساتھ جا رہا، دیکھ رہا کوئی انسان ہو۔ اچانک اس نے دیکھا کہ آگے ایک جو ہے بزرگ سا انسان تھا، اونچا لمبا۔ تو اس بزرگ انسان نے اس سے پوچھا کہ یار تم کون ہو، یہاں پر کیسے آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں مسافر ہوں، میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ تمہاری ہمت ہے کہ تم یہاں پر آ گئے، ورنہ یہاں پر کوئی راستہ بھٹک جائے تو اس کو راستہ ملتا نہیں ہے، یہ اتنا گہرا اور گھنا جنگل ہے۔ تو آدمی نے کہا اس طرح میں راستہ بھٹک گیا تھا، اب آپ مجھے بتائیں میں کیسے نکلوں اس جنگل سے؟ تو بزرگ نے کہا کہ تم 1-2 دن یہاں پر رکو، آرام کرو، اور پھر میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں۔ آدمی خوش ہو گیا،
تو بزرگ نے 2 دن اس کی خدمت بھی کی، اس کا خیال رکھا۔ 2 دن کے بعد نا اس نے اس کو راستہ سمجھایا۔ اس بندے نے کہا ٹھیک ہے۔ 2 دن کے بعد وہ جو ہے نا بزرگ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگا۔ چلتے چلتے پھر گھنا جنگل، اور جیسے ہی گھنا جنگل آ گیا وہ تتلیاں دوبارہ آ گئی۔ وہ بندہ بہت خوش ہو گیا کہ چلو اس کی نا مدد ہو رہی ہے۔ تتلیاں پھر اس کو راستہ دکھانے لگی۔ وہ اس راستے پر چلنے لگا۔ چلتے 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 کافی چلنے کے بعد اس کو نا اچانک اس نے دیکھا پہاڑ کے درمیان میں نا 2 جیسا پہاڑ نہیں ہوتے، ایک پہاڑ اس طرف سے اور دوسرا پہاڑ اس طرف سے، ایسا 2 پہاڑ تھے اور درمیان میں ایک راستہ سا تھا۔ وہ جیسے ہی اس راستے کو اس نے کراس کیا تو آگے روشنی ہی روشنی، اور روشنی کے بعد جو نارمل پہاڑ ہوتا ہے نا اس طرح کا کھلا پہاڑ۔ تو اس نے شکر پڑا کہ میں جو نا نارمل جگہ پہ آ گیا ہوں۔ تو وہ وہاں سے جیسے ہی نکلا اور نیچے آیا، اس نے دیکھا تتلیاں تو خیر غائب ہو چکی ہوئی تھیں، اب اس کو وہ جنگل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ وہاں سے چلتا رہا تقریباً وہ 1 دن مزید چلا تو آگے ایک آبادی آ گئی جو نارمل آبادی ہوتی ہے نا۔ تو اس نے شکر پڑا کہ میں نا کسی جگہ پہنچ گیا ہوں۔ تو اس نے جب لوگوں کو بتایا کہ میں ایسے اس طرح گھنے جنگل میں پھنس گیا تھا، تو لوگوں نے بتایا کہ ہم نے سنا تو ہے ادھر کوئی جنگل ہے، لیکن وہ جنگل آج تک کسی کو نظر نہیں آیا، اور جو کوئی اس جنگل میں پھنسا ہے تو وہ کافی یعنی کہ ڈر جاتا تھا، کیونکہ وہ جنگل بہت خطرناک ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کوئی اور کہانی سناؤں گا۔ تھینک یو۔